السلام علیکم۔ وہی لمحے ہمیں زندہ رکھتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں مار دیں گے۔ انسان اپنی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جس کا تخیل بھی اسے ڈرا دیتا ہے، وہی اگر حقیقت بن کر سامنے آ جائے چپ چاپ سہ لیتا ہے۔ اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سنتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ اللہ کا ساتھ ہو تو سارے دشوار راستے ہی مشکلات سے نکلنے کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، وہ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ دکھ سکھ اپنے سارے بس اللہ سے بانٹا کرو۔ سجدہ سارے غموں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا، آسمان کو تکنا دل کے سارے رنج کو بھلا دیتا ہے۔ تم بہتر کے لیے دعائیں ضرور کرو، مگر جو ہے اسے کمتر نہ سمجھو۔ جو ملا ہے وہی سب سے خوبصورت ہے۔ اللہ کبھی نہیں بھولتا، نہ اپنے بندے کی دعاؤں کو، نہ ہی اس کے آنسوؤں کو۔ لوگ چاہے آپ پر جان قربان کرتے ہو، مگر مشکل اور آسان وقت میں سہارا بس اللہ ہی ہوتا ہے۔ جب امید اور یقین اللہ پر ہے تو پھر دشوار راستوں کی پرواہ کیا نہیں کرتے۔ راستے تنگ ہوں یا دشوار، اللہ تو اپنے بندے کے لیے راستہ نکال ہی لیتا ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو جبکہ موضوع میں تو حصہ اللہ نے ہم جیسے بندوں کا بھی رکھا ہے۔ تمہارا تعلق اگر عرش والے سے بھی ہے تو تب بھی تمہیں اس دنیا والوں سے چھپا کر رکھو۔ تمہیں اللہ جانتا ہے، یہی کافی ہے۔ وسیلے بھی بنا دے گا اللہ، راستوں کو بھی کھول دے گا، تم صبر تو کرو۔ اگر اللہ چیزوں کو دل میں ڈال رہا ہے تو نصیب میں بھی ڈالے گا۔ اگر وہ آزما رہا ہے تو اس آزمائش کا انعام بھی عطا کرے گا۔ اگر تم اللہ پہ یقین رکھو گے، وہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے دل سے پھیرنے یا بدلنے نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، وہ اپنے بندے کے لیے راستہ بنا لیتا ہے۔ خود کو جوڑ کر رکھے، کسی کو اتنی اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو توڑ دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ خود کو خود ہی سنبھالے اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرے، اس کے بندوں کے نہیں۔ آپ جس طرح کے بھی حالات میں ہیں، قید ہیں، ان میں سے اللہ کے سوا آپ کو کوئی آزاد نہیں کر سکتا۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ وہ لوگ جو اللہ کے بھول گئے، پھر اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ آپ اللہ کے لیے خاص تب تک ہی ہیں جب تک آپ اسے یاد رکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گرنے سے بہتر آپ اللہ کے ساتھ دوستی کر لیں۔